اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازکشاں رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے لکھنؤ کی سرزمین سے فردن فردن سلام قبول ہو۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، کیونکہ سب لوگ مولا کے انتظار میں ہیں نا، زمانے کے امام علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، یہ دعا ہے ہم لوگوں کی اور سب کے لیے۔ ایک آج ویسے تو ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل گفتگو جاری اور ساری رہتی ہے، لیکن ذی الحجہ کے موقع پر آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے اور بڑے ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے 9 راتیں ہیں، اتنی اہم ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، اور یہ پہلی سے 9 تاریخ تک اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا اتنا ثواب ہے جیسے اس نے پوری عمر کے روزے رکھے ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں میں ایک خاص بات حیرت ہوگی، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کو جستجو ہوگی اور کرنے کی چاہ اور شوق ہوگا۔ میرا یقین ہے کہ بچے واقعی اس نماز کو ضرور پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز ہے اس میں، 2 رکعت نماز پڑھنے والے کو جو حاجیوں کا ثواب ہے اس میں شمار کیا جائے گا۔ بہت چھوٹی سی نماز ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، دونوں رکعت ایک ہی جیسی ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے، پھر اس کے بعد 1 ہی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے، اور ایک چھوٹی سی دعا ہے جو مفاتح الجنان میں 455 نمبر پر ہے۔ میں اسی لیے گزارش کرتی رہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، مفاتح الجنان، یہ کتابیں ہم لوگوں کی جان و روح ہونا چاہیے، بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کتابیں ہوں، اور اس میں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی آیت ہے وہ ضرور پڑھیں۔ اور بھی تمام اعمال وغیرہ ہیں، لیکن یہاں ایک خاص بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پہلی ذی الحجہ کو اتنا اہم، اتنا قیمتی دن ہے، سب کو شہزادی کا عقد مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اور اس دن کے روزے کا اتنا ثواب ہے، پتہ ہے، ایک روزے کا جو پہلی بقرعید کو روزہ رکھے وہ 80 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ اور دوسرا عمل یہ سب تو ہے، یہ غسل کرنا، صدقہ، جتنا بھی یہ نیک تاریخیں ہوتی ہیں یہ سب دیتے اور کرتے رہتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن میں مختصر سی بات یہاں پر کرنا چاہوں گی کیونکہ ویڈیو چھوٹے بنانا ہوتے ہیں۔ تو ایک 4 رکعت نماز ہے، شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی حوالے سے وہ 4 رکعت نماز پڑھنا ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 سلام سے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی۔ اور پتہ ہے اتنی آسان سی نماز ہے کہ سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھا اور سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کری، 4 رکعت میں 2 سلام سے پڑھ لیا۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پڑھنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ یہ ضامن ہوتی ہے، نماز کی قبولیت کی گارنٹی ہوتی ہے، اور شہزادی سے ایک عجیب سا مطلب ایک جو ہوتا ہے نا دل سے کنیکشن، تو جب یہ شہزادی کے نام سے تسبیح پڑھتے ہیں تو لگتا ہے واقعی ہم لوگ روحانی طور سے جڑ رہے ہیں۔ تو کسی بھی نماز میں تسبیح نہیں چھوڑنا چاہیے، تسبیح ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور پہلی ہی تاریخ کو ایک نماز اور ہے جو زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنے کی ہے، زوال سے پہلی بقرعید کو زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنے کی ہے 2 رکعت نماز۔ اور وہ کیسے کہ سورہ حمد کی 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اور آیت الکرسی اور سورہ انا انزلنا، ان کی تلاوت 10 مرتبہ کرنا ہے دونوں رکعت میں۔ پھر میں کہوں گی تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ضرور پڑھیے، اور بھی مفاتح الجنان میں کیا بتاؤں، اتنی قیمتی چیزیں ہیں،
اور جو مطلب ذی الحجہ کے پہلے ہفتے کے حوالے سے ہیں، جن جن کے پاس ہو تو پلیز وہ کھولیے، دیکھیے، پڑھیے، اور اپنے اطراف میں جن کو بتا سکتے ہیں بتائیے، بچوں کے ساتھ گھر میں ڈسکشن کریے، ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریے۔ اس لیے نہیں میں کہتی ہوں سبسکرائب کریے، شیئر کریے، میں بس یہ کہتی ہوں کہ جو سبسکرائب کر رہا ہے، جو شیئر کر رہا ہے، یقین جانیے میں اس کو عبادت میں اپنی شمار کرتی ہوں، اور مولا سے دعا کرتی ہوں کہ جو جہاں کھڑا ہے وہ کم سے کم ایک نیکی تو کرنا چاہ رہا ہے، مولا قبول کریں، سب کی عبادات کو قبول کریں اور روزے نماز کو قبول کریں، ہم لوگ کو صحیح طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا کریں۔ سب لوگ بس مل کے رہیے، ایک میل محبت سے رہیے، خوشحالی اور کامیابی، ترقی، کامیابی، کامرانی قدم چومے گی جب ہم اپنی خود غرضی سے ہٹ کے کام کریں گے، جب ہم خود غرض نہیں ہوں گے اور دوسروں کی خوشی اور کامیابی کے لیے کام کریں گے تو پھر کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ پھر ادھر سے رحمت جو چلتی ہے، جب جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا خود بخود قبول ہوتی ہے، جب کوئی کسی اور کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی خوشیوں کا ضرور احساس کرتا ہے اور رکھتا ہے۔ میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارک ہو، عقد زہرہ، اور سب کے لیے دعا ہے میری کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، بی بی کا روضہ تعمیر ہو، اور سب لوگ ماشاءاللہ شاد اور آباد اور خوشحال اور کامیاب رہیں، خوب پڑھیں دل لگا کے، خوب کامیاب ہوں، خوب بہت سے رائٹر بنے، بہت سے ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے ہستیاں علمی میدان میں اپنی نمایاں کامیابی، کیونکہ اتنے قیمتی روزے، اتنے قیمتی نمازیں، اتنے قیمتی دن ہیں، اگر ہم یہاں سے یہ دعا نہیں مانگیں گے تو کہاں سے مانگیں گے؟ اور یہ دعا مانگی اور پھر بسم اللہ کر دی تو پھر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا۔ آپ بھی نازک شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کریے گا اور شیئر ضرور کریے گا۔ یہ SNL چینل ہے، اورنگ آباد کا آفیشیل چینل ہے، امام عصر چینل حیدرآباد کا UTV چینل ہے، اور کینیڈا کا قائم TV ہے۔ یہ بہت سارے چینل ہیں جس پہ ماشاءاللہ میں کام کر رہی ہوں۔ ان سب چینلز کو آپ دیکھیے، اور بھی جن کے میں نام یہاں پر نہیں لے پائی ہوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ ساری بات کر سکوں۔ سارے چینلز جو بھی دینی کام کر رہے ہیں آپ ثواب سمجھ کے ڈھونڈیے اور کریے، دیکھیے، بڑی محنت کے بعد ایک ایپیسوڈ بنتا ہے، آپ اس میں شریک و شامل ہو کے اپنا حصہ درج کروائیے اور مولا سے دعائیں حاصل کریے۔ والسلام۔